منافقین کو یہ تو جرأت ہوتی نہ تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیخ کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیہ برپا کر رکھی تھی، ان میں سے ایک واقعہ رجب 9 میں رونما ہوا جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 9 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تبوک کے میدان میں، جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہرقل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوک در جوک شوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاریوں میں ہی مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس ہولیے سے ایک مسجد تیار کرے کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور اسکیمیں بناتے رہے اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائیں اور یہیں سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہے۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب میں ہی ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد عنداللہ مقبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا، مگر جب آپ بخیریت اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وہی الہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں، چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقویٰ اور للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کے مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس تخریب کاری کا اڈا کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔ ترجمہ کنیز الایمان۔ اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہیں کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔